بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو، اور ایک بار پھر سے الفا سیریز لے کر آئی ہے آپ کے لیے ابابیل اردو برائے جماعت چہارم۔ خوش آمدید ہے آپ کا 5ویں دن میں، اور آج ہم اس 5ویں دن میں سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور حضرت علی کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے دائیں جانب حاصلات تعلم کا کالم پڑھیں گے۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یا یاد رکھ سکیں، کہانی کو سن کر خاص نکات بیان کر سکیں، عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں؟ تو آئیے اس سبق کے الفاظ کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ علائش، تبلیغ، خوبیاں، جہالت، امتیازی، وصف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ پڑھنا، جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت بروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی اور رکنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ والد کا نام ابو طالب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت علی بچپن ہی سے کفر و جہالت کی ہر علائش سے پاک رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے خاندان سے کہا کہ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا، تو سب سے پہلے حضرت علی نے بلند آواز میں کہا کہ اگر میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال سے بھی کم تھی۔ حضرت علی نے اسلام کی راہ میں بے شمار مشکلات اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر حضور کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کر مدینہ منورہ پہنچیں۔ حضرت علی کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن شجاعت آپ کا امتیازی وصف تھا۔ اس وصف میں آپ کرم کا کوئی حریف نہ تھا۔ آپ کرم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی عین جوانی کے عالم میں تھے، لیکن آپ نے بڑے بڑے بہادروں کو نیچا دکھایا۔ ولید جیسے سورما کو تلوار کے ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں بھی پیش رہے اور قریش کے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود کا ایک ہی وار سے کام تمام کر دیا۔ حضرت علی کی بہادری کا ایک اہم کارنامہ فتح خیبر ہے۔ خیبر مدینے سے شام کی طرف 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ انہوں نے آبادی کے ارد گرد مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو تعداد میں 7 تھے۔ لشکر اسلام نے خیبر کے پاس ڈیرے ڈال دیے۔ چند دن تک متواتر حملے ہوتے رہے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کوشش میں کچھ مجاہدین اسلام جام شہادت نوش کر گئے۔ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل فوج کا نشان اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ یہ ایسی ترتیب تھی کہ فوج کے بڑے بڑے بہادر اس نشان کے ملنے کی خواہش کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں آشوب چشم ہے۔ حضرت علی دربار رسالت میں ظاہر ہوئے۔ دربار
رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا لابِ دن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، آشوب کی سرخی ختم ہو گئی اور درد بھی جاتا رہا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے مضبوط قلعہ نام پر حملہ کیا۔ قلعے کا مشہور سردار مرہب میدان میں نکلا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی گردن تک جا پہنچی۔ مرہب کے قتل کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا۔ تو جی میرے پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے سبق کی مکمل ریڈنگ، اور ہمارے سبق کا نام تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آج ہم نے حضرت علی کے بارے میں پڑھا اور جانا کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کیسے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے الفاظ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور آپ اس سبق کی املا درست طریقے سے کر سکیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔